السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام الدین متین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایم ماجد صاحب، سینئر جرنلسٹ و تجزیہ نگار۔ ناظرین، آج کے اخبارات کی اہم خبروں پر گفتگو کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں، اور اس پر تجزیہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی خبر جو تمام ہی اخبارات میں شائع کی گئی ہے وہ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد ملکگیر احتجاج سے متعلق ہے، جس میں کل جہاں پر سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ پر پابندی لگا دی گئی تھی، تو اس کے بعد وہاں کے نوجوان بھڑک اٹھے اور زبردست احتجاج ہوا، اور یہ احتجاج ایک خونی احتجاج میں بدل گیا۔ 20 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں شائع ہوئی ہیں، اور وہاں کے وزیر داخلہ کو مستعفی ہونا پڑا، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پابندی ہٹا دی گئی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پابندی لگائی کیوں گئی تھی، اس پر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ دوسری بڑی خبر جو اخبارات میں آج شائع ہوئی ہے، بالخصوص تمام ہی اخبارات میں اردو انگریزی، وہ ہے نائب صدر جمہوریہ کا آج انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ 10 بجے سے پولنگ ہوگی، رات تک نتائج ہوں گے، تو اس کا کیا طریقہ کار رہتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سی پی رادھا کرشنن بمقابلہ سدرشن ریڈی یہ مقابلہ ہے۔ اور تیسری بڑی خبر ہے آدھار کارڈ کو شناخت کے لیے قبول کرنے کی ہدایت، اسی کو ایک جھٹکا لگا ہے، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ کل سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہونے والی تھی۔ وہیں ایک اور بڑی خبر ہے کشمیر سے بھی ہے کہ کشمیر میں جو تنازعات چل رہے ہیں، پی ایس اے کے تحت ایم ایل اے کو گرفتار کیا گیا، آسام کی صورتحال پر بات کریں گے، اور اسی طریقے سے میلاد النبی کے موقع پر چند شمالی ریاستوں میں فلسطینی پرچم کو لہرانے کو لے کر یا اور دیگر معاملات کو لے کر لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ یہ کیا کچھ معاملہ ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور ایک بڑی خبر اسرائیل سے ہے کہ اسرائیل میں یروشلم بس اسٹاپ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 5 یا 6 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کا بدستور ظلم جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 65 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مزید اور بھی ہمارے پاس خبریں ہیں جو آج کے اخبارات میں، جس پر ہم کو گفتگو کرنا ہے، جس میں کرکٹ سے متعلق، ایشیا کپ سے متعلق بھی ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے بڑی خبر کی جانب آتے ہیں، جیسا پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیپال میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی، کیوں لگائی گئی پابندی، اور پھر اس کے بعد یہ احتجاج بھڑک اٹھنا اور 20 افراد کا ایک ہی دن میں جو ہے مارا جانا، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً سوشل میڈیا ایک معنوں میں ایک نشہ بن چکا ہے، اور کیا اس سے پہلے انسان یہ زندگیاں نہیں گزر رہی تھیں بنا سوشل میڈیا کے؟ پھر یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس میں حکومت نیپال کا کیا معاملہ ہے، نیپال کی سپریم کورٹ ہے، اور پھر یہ جو کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کی کیا اجارہ داری ہے۔ یہ 3 الگ الگ پہلو ہے، اور چوتھا پہلو وہ گڑبڑ سے متعلق، ہلاکتوں سے متعلق ہے۔ تو کافی بڑا معاملہ ہے، اور ہندوستان کا میڈیا نے اس کو کافی طور پہ نمایاں پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے، یہ 5 ایشو ہے اس کے اندر۔ تو بڑی خبر کا انتخاب کیا آپ نے۔ ناظرین، آج منگل کا دن ہے، ربیع الاول کی 16 تاریخ ہے، اور 9 سپٹمبر۔ دراصل ایک عرصہ پہلے نیپال میں خود وہاں جو برسر جو پارٹی ہے، اس میں یہ ہوا تھا کہ جو کنٹینٹ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے، اس سے کئی ہماری جو مشرقی تہذیب وغیرہ ہے، اس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ معاملہ عدالت میں آیا۔ عدالت نے بھی یہ بات کہی کہ ان کمپنیوں جو ہے، یہ 22 ایپس ہے جی، جس میں آپ نے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس طریقے سے ٹویٹر ہے اور انسٹاگرام ہے، یہ کئی 22 ایپس ہیں۔ ان 22 ایپس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی ایک میٹنگ بلائی گئی، اور میٹنگ بلانے کے بعد کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا جو یہاں آپریشن ہو رہا ہے نیپال میں، جو آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اس میں ایک نیپالی کو بھی آپ شامل رکھیں، تاکہ وہ، اور نیپالی زبان جاننے والا ہو، تاکہ جو کنٹینٹ آ رہا ہے وہ کس طریقے سے ہمارے تہذیبی طور پر، سیاسی طور پر نہیں، سیاسی طور پر اگر ہمارے پہ تنقید ہو رہی ہے تو برابر اس کو ہم روکیں گے نہیں، البتہ تہذیبی طور پر جو ہماری جو مشرقیت ہے اس کو دھکا نہ لگے، اس کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بھی اسے مہر لگا دی۔ سپریم کورٹ کی مہر لگنے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آیا تو آپ
آپ کے جو انتظامی بورڈ ہوتا ہے، یعنی آپریشنل بورڈ ہوتا ہے، انتظامی نہیں، آپریشنل جو بورڈ ہوتا ہے اس میں ایک نیپالی کو شامل رکھیں۔ تو تمام کمپنیوں نے کہا کہ ہم ملٹی نیشنل ہیں، ہمارے پہ آپ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے، اس طریقے انہوں نے کہا کہ ہم خطا ہی نہیں ڈالیں آپ کے کسی نیپالی کو۔ انہوں نے کہا بھائی جب نیپال میں آپ اپنا جو ہے بزنس کر رہے ہیں، نیپال سے آپ ریونیو لے رہے ہیں، تو ہمارے ایک شہری کو آپ اس میں شامل کیجئے، آپ ہی کے نمائندے کو شامل، مطلب آپ کی طرف سے جو بھی نیپالی جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دیکھیے یہ ایک طریقے سے پوری طریقے سے سائبر غلامی ہے، یہ نوجوان نسلوں کو تباہ کرنے کی۔ تو 2 دن پہلے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ کے یعنی آپریشنل جو سسٹم میں اگر کوئی نیپالی نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا ہم اس پر پابندی لگا دیں گے۔ تو بیک وقت 22 اس پہ لگا دیں۔ تو لوگوں میں یہ چونکہ نشہ بڑھ چکا تھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کل آنے والے دنوں میں اگر کہیں شراب نوشی زیادہ ہو رہی ہے، شراب پر پابندی لگا دی گئی، تو لوگ کہیں گے نہیں اس کے خلاف پورا سڑکوں پہ نکل آئیں گے، حکومت سے لڑیں گے، جانیں چلی جائیں گی۔ یہ نوبت ہونے والی ہے۔ اس کے بعد فحاشی پہ ہو جائیں گا۔ اب فحاشی پہ پابندی لگا دی جائیں گی تو لوگ نوجوان نکل آئیں گے سڑکوں پر، حکومت سے لڑائی ہوں گی، جو ہے ہلاکتیں ہوں گی، سرکار جھک جائے گی، نہیں ٹھیک ہے فحاشی کی اجازت ہے بھائی۔ یہ ہمارے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں اس مخالف کہ بھائی جب آپ کاروبار وہاں کر رہے ہیں تو ایک نمائندے کو وہاں کے شہری ایک نمائندے کو جو آپ ہی کا پسند کا ہو اس کو اگر شامل کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور نوجوانوں کو جو لت لگ چکی ہے، یہ لت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی جو لت لگی ہوئی ہے، نیپال کی سرکار نے کہا کہ اس کو ریگولیٹ کیجیے گا آپ ہر قسم کا جو ہے۔ اور نیپال پوری طریقے سے ایک فحاشی کا اڈا بنتا جا رہا ہے، چونکہ وہاں ہر چیز سہولتیں ہیں، اور یہاں کے بھی ہندوستان کے بنا ویزا کے چلے جاتے ہیں جی۔ اور جا کے جو ہے جس قسم سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نیپال کے اخبارات دیکھیے آپ۔ تو یعنی لیکن ایک غلطی حکومت سے بھی، اس کے لیے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی، عوام کو پہلے تیار کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ ایک دم اچانک جو کرنے سے اب نوجوانوں کو چونکہ لت لگ چکی تھی وہ سڑکوں پہ نکل آئے، اور اس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ کلیش ہوا۔ کلیش ہونے کے بعد یہ ہوا۔ کیا یہ پابندی نہیں ہے؟ کیا چین میں یہ سب چیزیں ہیں؟ چین نے اپنے ایپس تیار کر لیے، کہا کہ نہیں یہ مغرب کی اجارہ داری ہم قبول نہیں کرتے۔ مغرب جس طریقے سے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، ایک معنوں میں سائبر غلامی ہو رہی ہے، میں سائبر غلامی کا حساب لوں، سائبر سلیوری، یہ ہمارے لیے بھی ہوش کرنے کی۔ اور ایک بات جس اینگل میں یہ ہوا ہے، اب دیکھیے نیپال اور ہندوستان کے تعلقات، وہ اینگل سے بھی بات کر رہا ہوں جو نیپال کے اخبارات، اب دیکھیے سائٹ پر اخبارات ہیں نیپال کے، اس میں کیا ادارے کیا لکھے ہوئے۔ چونکہ نیپال حالیہ دنوں میں یعنی جمہوریت بننے کے بعد، چونکہ پہلے نیپال ایک ہندو اسٹیٹ تھا، پہلے وہ جا کر ایک سیکولر اسٹیٹ ہوا۔ اس کے بعد موجودہ جو ہندوستانی حکومت ہے، جو کہ نام کے لیے تو سیکولر ہے لیکن سیکولر حکومت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک تنازع ہو گیا اس کا۔ اس سے پہلے مہاراجہ پھر سے واپس آنے کے لیے ایک کوشش ہوئی تو ہندوستان کی جو لابی تھی، میڈیا کی لابی ہو یا سیاسی لابی ہو، اس کو آگے پیش کرتی رہی، ایک ہنگامہ ہوا، کچھ عرصے کی بات ہے، شاید 1 سال ہوا۔ اب یہ معاملے میں بھی ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کی جو پولیٹیکل لابی ہے، اس کو پورا گلوریفائی کر رہا۔ دیکھیے نیپال میں کیا ہوگا۔ تو یہ کئی اینگل ہے۔ اور نیپال جہاں تک عزت نفس کا سوال ہے، میں آپ کو بات کروں، مارچ کے مہینے میں اسی سال ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد ہمارے کئی امریکن جو لوگ غیر قانونی سمجھیے ان کو ہتھکڑی اور بڑیاں ڈال کر لایا گیا، ہم نے قبول کر لیا اس کو۔ نیپال سے لوگ بھی آئے تو نیپال کی سرکار نے کہا کہ یہ ہم کو قبول نہیں ہے، ہم آپ کے کسی امریکی طیارے کو کھٹمنڈو میں اترنے نہیں دیں گے۔ جنوبی امریکہ کے ایک ملک نے ٹرانزٹ دیا، وہاں سے نیپال کی سرکار نے چارٹرڈ فلائٹ لگا کر اپنے لوگوں کو بلایا اور گلدستوں کے ذریعے ان کا استقبال کروایا کھٹمنڈی ایئرپورٹ پر۔ یعنی چھوٹا ہونے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، عزت نفس سب سے بڑی چیز ہے، اور موجودہ سرکار ہندوستان کی وہ کس نوعیت کی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پورے واقعہ اپنی جگہ ہوئی، ٹھیک ہے، 20 لوگوں کی ہلاکت آپ نے کری، فوج کو طلب کر لیا گیا، وزیر داخلہ جو ہے مستعفی ہو گئے، لمیش لہک نام کچھ ہے ان کا، تو یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے۔ اب حکومت پریشر میں ہو گئی، اور پریشر کس وجہ سے ہے، کس لیے سے ہے، تو اس کو سماج کو بھی، مشرقی سماج کو بھی، یعنی اگلا گرا پچھلا ہوشار ہم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی خبر جیسا کہ آغاز میں نے کہا وہ ہے نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب۔ آج ملک کو ایک نائب صدر جمہوریہ ملے گا،
اور صبح 10 بجے سے پولنگ ہے، شام تک اس کے نتائج کے اعلان کیے جانے کی بھی خبریں اخبار میں شائع ہوئی ہیں، اور سی پی رادھا کرشنن بمقابلہ سدرشن ریڈی۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا امیدوار کے جیتنے کی بھی کوئی امیدیں ہیں؟ دیکھیے، نائب صدر جمہوریہ کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل الیکشن ہے۔ حالانکہ بی جے پی اور این ڈی اے کے پاس نمبر ہے، الیکٹ ہو سکتے ہیں لوگ، بالکل کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن اپوزیشن جس اتحاد کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپوزیشن کے پاس حالانکہ نمبر نہیں ہے لیکن بہت ہی پر امید ہے کہ ہم بھی مقابلے میں کون جیتے گا کون ہارے گا یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں یہ ہوگا کہ سیکرٹ بیلٹ ہے یہ، جی، اس میں کون ڈیفیکٹ کیا، کون پارٹی کی وپ کی خلاف ورزی کرا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ البتہ معلوم تو ہو جاتا ہے بعد میں، لیکن سیکرٹ بیلٹ ہے۔ اور دوسرا، ارکان پارلیمنٹ یعنی لوک سبھا کے، راجیہ سبھا کے، یہ دونوں اس کے الیکٹورل کالج کے ممبرس ہوتے ہیں، یعنی یہی ووٹ دینے والے ہوتے ہیں۔ جی، تو اب 10 بجے سے جو ہے ووٹنگ شروع ہوگی۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو این ڈی اے میں نہیں ہو کے بھی این ڈی اے کی مدد کر رہے ہیں۔ اس میں دو پارٹیاں ہیں، ایک تو تلنگانہ کی بی آر ایس پارٹی، جی، دوسری اڑیسہ کی بیجو جنتا دل۔ یہ ہمیشہ سے ان کا کردار مشکوک رہا، یہ دونوں جماعتوں کا ہمیشہ سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے بی جے پی کی سپورٹ کرتے آئے، یہ دونوں جماعتیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، یا دیگر جو بھی معاملات ہو، ڈیمونائزیشن کا معاملہ ہو، یا پھر دیگر جو ہے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دیوار کی بلی بن کے ضرور رہتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر یہ بالکل این ڈی اے کا ساتھ دیتے رہیں۔ تو اب یہ دونوں کا موقف سامنے آ گیا کہ ہم آبسٹینٹ رہیں گے۔ جی، تو یہ بالکل تو سمجھنے کی ضرورت ہے کون کس کے ساتھ ہے۔ البتہ لیکن آپشن ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کسی کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کی تائید نہیں کرنا بھی این ڈی اے کی تائید کا متعارف ہوتا ہے۔ جی، یعنی ان کے این ڈی اے کو اس کا بالراست فائدہ پہنچے گا۔ فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اب دیکھیے، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، یہ اس سے ایسے ہی کریں، 3 طلاق کے معاملے میں بھی جو گورنمنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بی آر ایس پارٹی اور بیجو جنتا دل نے آپشن، یعنی ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لے کے ان کے ووٹ بڑھ جاتے ہیں۔ جی، یہ اپنا موقف اختیار، یہ کھلے طور پہ بول دینا ہاں بھائی تائید کر رہے ہیں، یوں شرمانا کیوں، دیوار کی بلی بننا کیوں، یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بی آر ایس کوئی جس طریقے سے جا رہی ہے، تو خیر اس کے اندرونی معاملات اپنی جگہ ہوں گے، لیکن خود کو سیکولر کا دعوے دار، چیمپئن، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی، اس کو بھی اور بیجو جنتا دل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ساز باز کرتی رہی ہے۔ جی، حالانکہ تلنگانہ سے امیدوار، حالانکہ تیلگو پرائڈ ہے، جی، تیلگو پرائڈ کہہ رہے ہیں، تیلگو پرائڈ کے نام پر، اور سدرشن ریڈی کا جو ریکارڈ ہے، ایک جج کی حیثیت سے، ایک فلانتھراپسٹ کی حیثیت سے، ایک مفکر کی حیثیت سے، اس کو بھی تو ہے، یہ لوگ نہیں، ان کو جو ہے اپنے مفادات جس کو عزیز رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قوم کے لیے، قوم کے لیے خدمت ہوتی ہے، وقت پڑنے پر یہ جو ہے ظالموں کے ساتھ یعنی کھڑے ہوتے ہیں۔ جی، ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ آدھار کو شناخت کے لیے قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بہار ایس آئی آر معاملے پر جو کل سنوائی تھی، اس پر ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کیا معاملہ ہے سر یہ؟ دیکھیے، جون کے مہینے میں الیکشن کمیشن نے بہار میں ایس آئی آر، اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے نام سے ایک کام شروع کیا تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے جو 12 ڈاکومنٹس جو بتائے گئے ہیں اس میں آدھار کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور کہا کہ آدھار ہندوستانی شہریت کا کوئی جو ہے دستاویز نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ لمبا چلا ہے، عدالت میں آیا، عدالت نے حالانکہ اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نہیں، اس کو یا پہلے جو ووٹر آئی ڈی تھے ان کو یا راشن کارڈ کو بھی آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ کے طور پر قبول کیجیے۔ جی، تو یہ عدالت میں کشاکش چل رہی تھی، تو اس دوران میں الیکشن کمیشن نے ایک فہرست جاری کی جس میں 65 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے، یعنی ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے۔ ان میں 22 لاکھ کو یعنی مرحوم قرار دیا گیا تھا، یعنی جو مر چکے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اب چل گیا، اب سپریم کورٹ نے حتمی طور پر یہ کہا کہ نہیں، جو آپ دستاویزات قبول کیے جاتے ہیں ان میں آپ آدھار کو بھی شامل کیجئے، آدھار جس کے پاس ہوگا وہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام
جو ہے درج کرا سکتا ہے، یہ ایلیجیبل ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی واضح کیا عدالت نے کہ یہ کوئی شہریت کا یعنی سٹیزن شپ کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا۔ مگر دیکھیے ہندوستان کی سٹیزن شپ کا شہریت کیا ہو سکتی، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ نیشنل کارڈ ہوتا ہے کئی ملکوں میں، کچھ ہمارے اڑوس پڑوس میں نیشنل کارڈ دیا جاتا ہے، کیا کسی کو نیشنل کارڈ دیا گیا ہے؟ اب یہ جو آرگومنٹ چلا تھا بھائی کیا پاسپورٹ کو بتائیں گے، تو الیکشن کمیشن کے وکیل کہتے ہیں کہ پاسپورٹ تو ٹریول ڈاکومنٹ ہے، وہ پھر کیا ٹریول ڈاکومنٹ کسی غیر شہری کو ملتا ہے؟ کئی سوال ہوئے، بڑے آرگومنٹ ہوئے دیکھیے عدالت کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے درمیان۔ تو خیر اب یہ حتمی طور پر کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ عدالت اس کے بارے میں کیا رخ لے گی۔ اب عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو ڈاکومنٹ کی فہرست آپ نے جاری کی ہے اس میں آدھار کو بھی شامل کیا جائے، جس کے پاس آدھار ہوگا وہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانے کا اہل ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ سیار کا جو معاملہ چل رہا تھا الجھا ہوا، اب وہ معاملہ کسی حد تک ایکسیو ہو رہی ہے، اور یقیناً الیکشن کمیشن کو ایک جھٹکا بھی ضرور لگا ہے۔ اور یہ جھٹکا کس لیے لگا ہے؟ اس کی جو یعنی بالکل غیر اعتدالانہ جو پالیسیاں ہیں، اچانک لاکھوں لوگوں کو پھر اس میں شامل کرنا، جبکہ یہی رائے دہندے تھے جو 2024 کے الیکشن میں انہوں نے ووٹ دیے۔ تو اب اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ووٹ اب ڈیلیٹ کر چکے ہیں، تو جو لوگ ان کے ووٹوں سے منتخب ہوئے تو کیا وہ اہل ہو جائیں گے؟ کئی سوال ہوئے اس میں عدالت میں۔ تو یہ جو بہروپیہ وقف جو موقف ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا، وہ بے نقاب ہوا ہے۔ کشمیر میں مختلف تنازعات چل رہے ہیں، اور پھر پی ایس اے کے تحت ایک ایم ایل اے کو گرفتار کرنے کی بھی خبر ہے، اور وہیں دوسری طرف آسام کی میں بھی جو ہے صورتحال کچھ صحیح نہیں ہے، زمینی صورتحال آسام سے متعلق بھی ہے۔ دیکھیے آسام کو اور کشمیر کو ابھی ایک اچھے ریسرچر ہے، یوٹیوبر بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، کافی انہوں نے جرنلزم میں 50-60 سے زیادہ کام کیا ہے۔ میں ان دونوں لوگوں کے نام تو خیر بعد میں بتاؤں گا۔ میں ان کا ایک ریویو آیا تھا، ایک ہفتہ پہلے سے چل رہا ہے یہ ریویو، کہ ہندوستان کی حکومت ان دونوں ریاستوں کی ڈیموگرافی کو چینج کر رہی ہے، ان کی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو ختم کر رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ریاستوں میں ایک ریاست میں 68% مسلمان ہیں، دوسری ریاست میں 38% مسلمان ہیں، یعنی کشمیر اور آسام کی جو ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان کی ڈیموگرافی کو ختم کر کے ان کو دیگر ریاستوں کی طرح بالکل ان کو نیچے کرنا، یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں جو خوف 370 پھر اسٹیٹ کا جو موقف ختم کرنا، پھر دیگر جو چیزیں۔ ابھی یہ ہوا کہ دیکھیے عید میلاد کے موقع پر درگاہ حضرت بل، یعنی حضرت بل موئے مبارک ہے، وہ کوئی کسی صوفی کا مقبرہ نہیں ہے، وہ تو ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہی وہ درگاہ بل، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار رکھے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ درگاہ حضرت بل ہوتی ہے۔ تو میلاد کے موقع پر یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور کافی بڑا جو ہے ایک روحانی منظر ہوتا ہے، وہاں بڑی اچھی مسجد ہے یہ۔ وہاں ایک تختی لگا دی گئی جس میں اشوک چکرا لگا دیا گیا، تو وہاں کوئی حالانکہ بالکل ایک وقف کا ادارہ ہے، سرکاری ادارہ نہیں ہوتا ہے، سرکار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں مسجد کے اندر یہ لگانے پر کچھ لوگوں نے وہاں اس کو کہا کہ یہ غلط ہے، احتجاج کیا اور اس کو مٹانے کی کوشش کی، اس پر وہاں گرفتاریاں شروع ہو گئیں، سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس کی جو چونکہ کیمرے لگے رہتے ہیں مسجد میں تو اس کے بنا کر، تو وہ ظلم شروع ہو گیا کسی نہ کسی عنوان سے۔ اب معراج ملک جو عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں، وہ دراصل وہاں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کیمپ کیے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، کہا کہ انہوں نے یہ اکسا رہے ہیں فلاں ہیں، اور ان کو پبلک سیکورٹی ایکٹ اس کے تحت 1 سال تک ضمانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کشمیریوں کے جلو۔ اب دیکھیے ایک رکن پارلیمنٹ ہے انجینئر رشید، وہ تہاڑ جیل میں ہے، تو خیر ان کو الیکشن ہے وائس پریزیڈنٹ کا، تو اس کے لیے بالکل کسٹڈی میں ان کو جو ہے یعنی ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی، ان پر زنخوں سے حملہ کروایا جیل کے اندر، یعنی کشمیریوں کو یہاں، اب آپ یہاں بھی کئی کشمیری آپ سے بھی ملتے ہوں گے، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں کے کاروبار کرتے ہیں، تو یہاں ان کو ملازمتوں ملنے کے لیے بھی کشمیری ہونے سے ان کو ملازمتیں نہیں مل پاتی۔ یہ اس طریقے سے یہ بدترین صورتحال کشمیر کی ہو گئی ہے، جبکہ وہاں سیلاب سے بے شمار تباہیاں ہوئی، اس کے بارے میں تو کوئی فکر نہیں، بس اشوک چکرا کو چھیڑ چھاڑ کی، چلو اس پہ گرفتاریاں، کچھ ایسا معاملہ ہوا گرفتاریاں۔ اب رہی بات آسام میں 5 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اجاڑا گیا، اور لوور آسام کے ایک علاقے میں
300 بیگھہ زمین بہت کافی بڑی زمین. تو وہ زمین یعنی سرکار اس پہ قبضہ کر کے اڈانی کو دیا کہ نہیں وہ تھرمل پاور کا مولانا ہے. تو دیکھیے یہ تو اس طریقے سے وہاں ظلم ہو رہا ہے. حالیہ دنوں میں جو جہدکار تھے پرشانت بھوشن اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے دورہ کیا اور کہا کہ یہ پوری طریقے سے جس طریقے سے غزہ میں تو ایک قتل عام چل رہا ہے لیکن وہاں جس طریقے سے آمدن تخلیہ کرا جا رہا ہے اسی نوعیت سے انہوں نے اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جمعیت علماء کے جو گروپ الگ الگ ہیں انہوں نے بھی وہاں کا دورہ کیا اور وہاں کی صورتحال کو بدترین قرار دیا. اب آج جو خبر چھپی ہے آسام کے بارے میں وہ سوشلسٹ پارٹی اور لیفٹ پارٹیز کے دیگر لوگوں کی ہے جو انہوں نے کہا کہ منصوبہ بند طریقے سے ڈیموگرافی چینج کے نام پر مسلمانوں کو جو بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. ان کو کاروبار کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ان کو غیر ملکی قرار دے کر بنگلہ دیش کی سرحد پہ بھیجا جا رہا ہے, جبکہ ان کے پاس جو یعنی سٹیزن شپ کا جو قانون ہے اس کے مطابق وہ تمام دستاویزات رکھے جاتے ہیں ان کے پاس, بلکہ ان میں سے کئی لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ایک بدترین صورتحال ہے جس کے بارے میں آج ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے. اور ایک بڑی خبر کی جانب آتے ہیں. جس طریقے سے مسلسل غزہ میں یہودی جارحیت اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے, گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 65 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور بھوک سے مزید 6 اموات ہونے کی اخبارات نے اطلاع دی ہے. وہیں دوسری طرف اسرائیل میں یروشلم میں بس اسٹاپ پر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. 5 یا بعض اخبارات نے 6 لوگوں کے مارے جانے کی جو ہے اس میں خبر شائع کی ہے. 15 سے 20 لوگ جو ہے شدید زخمی ہوئے ہیں اور 2 حملہ وروں کو جو ہے اسی وقت گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا گیا. اب دیکھیے فلسطینیوں میں ایک کام یہ کہ ہماری جان تو کسی بھی طریقے سے جانے والی, چاہے وہ جنگی طیارے کی بمباری سے ہو یا پھر مارٹر سے ہو یا ڈرون سے ہو یا راکٹوں سے ہو, جان جانے والی ہے. اب ہماری جان جانے والی ہے تو ہم ہماری جان ایسے فضول میں کیوں جانے دیں گے, لہٰذا ہم کسی کو لے کر بھی جائیں گے. تو یہی تاثر فلسطینیوں میں آ گیا. حالانکہ کافی ریسٹرکشن رہتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے کس طریقے سے یروشلم کے علاقے میں جا کر وہاں بس سٹینڈ پر جو ہے فائرنگ کی اور کئی یہودیوں کو جو ہے شہریوں کو, خیر معصوم ہوں گے لیکن یہاں جو معصوم ہزاروں کی تعداد میں کٹ رہے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی فکر نہیں کرتے. میں دیکھ رہا تھا اور کس طریقے سے یوٹیوب اور گوگل کے ذریعے معاہدہ کر کے یہ خبروں کو چھپایا جا رہا ہے. اب دیکھیے آپ کو وہ خبر نہیں ملے گی کہ حوثیوں نے کس طریقے سے تباہی مچائی اسرائیل کے اندر, وہ خبر آپ کو نہیں ملے گی چونکہ جتنے بھی خبر رساں ادارے ہیں وہ اسرائیلی حکومت کے ہاتھ میں ہیں, تو سوشل میڈیا وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے, تو لہٰذا ان کی تباہی کا منظر پیش نہیں کیا تھا. پھر جو ایک دم کھل کر سامنے آتا جو انڈیپینڈنٹ ادارے لے سکتے ہیں وہی خبر. یہی وجہ ہے کہ یروشلم کا واقعہ آپ کو ہے. اور ایک جبالہ کیمپ کا جو ہے وہاں وہ تو غزہ کے اندر ہے, وہاں کس طریقے سے مزاحمتی یعنی حماس کے جنگجوؤں نے ایک ٹینک اڑا دیا جس میں 4 یا 5 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی. دوسری طرف یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے راکٹ برسائے کئی مقامات پر, وہ بھی خبر ہے. اور رہی بات بھوک سے, یہ دیکھیے وہاں ایک نے پینے کا پانی نہیں, کھانے کے لیے گیہوں کا دانہ نہیں. یہ بدترین صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج کی جو رپورٹ ہے 6 اموات بھوک سے ہوئی ہے. ابھی تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 15 دنوں کے دوران 350 ہو گئی ہے, وہ بھی اطلاع دی گئی ہے. اور رہی بات یعنی بمباری وغیرہ کی وجہ سے وہ بھی 65 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے. اور جو عمارتیں بچ گئی تھیں ان 50 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کو جس طریقے سے بارودی دھماکوں سے اڑایا گیا ہے اس کا بھی منظر آج کچھ تصاویر بھی دی گئی ہیں. امریکہ میں ایک سے خبر ہے کہ امریکہ میں ساؤتھ کوریا کے لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور وہیں نیو یارک میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاریب منانے کی بھی خبریں آئی ہیں. اب دیکھیے آج تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں کئی اخبارات میں. نیو یارک میں میلاد النبی کا بہت بڑا جو ہے جشن منایا گیا اور ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں کلمہ طیبہ اور امریکی پرچم ساتھ ساتھ جو ہے لہراتے رہ گئے. اور اس میں نیو یارک کے جو موجودہ میئر ہیں تو وہ میئر بھی اس میں شریک رہے, بلکہ مختلف وہاں جو دونوں پارٹیوں کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک یہ دونوں پارٹیوں کے جو ذمہ دار تھے, لوکل باڈیز کے جو وہاں کے جو کارپوریٹر ہیں وہ لوگ بھی اس میں شریک تھے. تو یہ بڑی تعداد میں, ویسے کئی شہروں میں
شکاگو میں اور دیگر شہروں سے بھی ہے کہ میلاد کے بڑے پیمانے پر جو ہے اجتماعات ہوئے ہیں اور بڑے یعنی اچھا خوشگوار رہا. اب رہی بات کوریا کی، کوریا اور امریکہ کا بہت اچھا جو ہے معاملہ ہے، لیکن کوریا کے 300 لوگوں کو کیوں ہتھکڑی پہنائی گئی اور کوریا کی حکومت کا موقف کیا ہے، یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کے تناظر کے اندر میں بولنا چاہ رہا ہوں. کوریا میں ہونڈائی ایک بڑی جو ہے آٹو موبائل کی کمپنی ہے، یہ کمپنی کے یونٹس وہاں جو ہے قائم ہیں. اس کے علاوہ ایل جی الیکٹرانک بلکہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ بیٹری تیار کرتی ہے اور امریکہ میں وہیں پروڈکشن کرتی ہے اور وہیں سپلائی کرتی ہے. تو ان کمپنیوں کے 300 ملازمین کو ہتھکڑیاں پہنایا، بیڑیاں ڈالی گئیں، اور جس طریقے سے ہمارے یعنی ہندوستانیوں کیا گیا تھا، ابتدائی مارچ کی بات ہو رہی، ان کو بسوں میں بٹھا کر ایک ڈیٹینشن کیمپ میں لے جایا گیا. اس پر ساؤتھ کوریا نے سفارتی طور پر مداخلت کی، کہا کہ یہ کوئی غیر قانونی ہے، یہ آپ کی ہی یعنی قانون کے مطابق کمپنیاں قائم کی گئی اور ان کو باقاعدہ رکھا گیا. تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ یعنی کوریا کی کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس انویسٹمنٹ یہاں کر دیجئے. کہیں نہ کہیں ایک ایسی شخص نکالی گئی جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی ہو گئے. یعنی جو موجودہ جو صدر جس طریقے سے جو امریکہ چلا رہا ہے، انہیں اتنے بڑے ملک کو چلا رہا ہے، تو اب وہاں کے صدر کی طرف سے یہ بات آئی کہ نہیں، اب اس طریقے کی چیزوں کو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ بارگین کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی اگر کمپنی آپ کے پاس انویسٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے اس کی آزادی ہمارے قانون کے مطابق ہے، لیکن آپ اس طریقے سے جو دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ دباؤ ہم کو قبول نہیں ہے. آپ فوری ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے گا اور ہم پوری عزت کے ساتھ ان کو لے کے آئیں گے. جی دیکھیے، ایک شہری کی بھی جو ہتک ہوتی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. حالانکہ بہت چھوٹا ملک ہے اور امریکہ کا حلیف ملک ہے یہ. جی تو اپنے حلیف سے، ہندوستان بھی حلیف ملک ہے، اپنے حلیف کے ساتھ اس طریقے کا جو سلوک ہو رہا ہے امریکہ کا، تو یہ امریکہ خود دنیا کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے بارگیننگ ہو رہی ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار خطائی مراحل میں ہے. ایک اہم خبر کہ آج سے 8 قومی ایشیا کپ کا آغاز یو اے ای میں ہونے جا رہا ہے. ابوظہبی میں افغان ہانگ کانگ کا افتتاحی میچ ہوگا اور 14 ستمبر کو ہند پاک مقابلہ بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای میں جو ایشیا کپ ہے، جی اس میں تمام کی جو نظریں ہیں 14 سپٹمبر کو ہی ہوں گی. جی اور ہمارے ملک میں 2 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کو کھیلنا چاہیے، نہیں کھیلنا چاہیے، فلاں چاہیے، نہیں چاہیے. ارے بھائی، کھیل ہوتا ہے. کئی سیاستدان بھی اس ریس میں دوڑ میں. ارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے یعنی میچ فکسنگ سے ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگ کوئی ہمارے لوگ تھے. آپ سیاسی لکیر کھینچنے سے وہ الگ نہیں ہوتے. تہذیب ایک ہے، زبان ایک ہے، زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، کھان پان ایک ہے، بول چال ایک ہے. پھر ایک سیاسی لکیر کھینچنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ ہے، دشمن ہے. نہیں، تو کھیلنے دیجیے اور کھیل کا لطف لیجیے. کہا کہ نہیں ہم نہیں دیکھیں، ارے نہیں دیکھے تو آپ کی مرضی ہے. مگر دوہرا معیار، چاہے امت شاہ ہو یا ان کے بیٹے کا، یہ دوہرا معیار کھل کر سامنے آتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ دشمن ہے، پھر کہتے ہیں کہ دوستی ہے. تو یہ چیزیں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہا ہوں، حکومت کا نہیں، وہ کس طریقے سے نفرت کے بیج بوتا رہتا ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم جناب ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کے تمام ہی بڑی اور اہم خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 14. خدا حافظ.